اور معافیوں کے لیے، اور جن کیا کر رہے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالی گناہوں معاف فرما دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، دردناک عذاب تو بھی اللہ تعالی بچا لے گا۔ ومن لا يجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء، اور نال اپنے ساتھیاں نو کہندے نے اے ساتھیو جیڑا اللہ دی دعوت نو قبول نہیں کرے گا، جیڑا اللہ دی دعوت نو قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز، اور اللہ نو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ دے عذابات تو بچ نہیں سکتا، اللہ اور اس دے رسول دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، ایمان والے دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء، اور زمین دے اندر اللہ نو عاجز نہیں کر سکتے تے انہاں دی کوئی مدد کرن والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا، کوئی انہاں دی مدد کرن والا نہیں ہوئے گا۔ ایک اور کہہ رہا ہے اے جنہ دیا اے چھوٹا گروہ بڑی جماعت نو جا کے نصیحت کرتا ہے اور انہاں دعوت دے رہا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، کی ہو جاؤ، اللہ کی دعوت نو مان لو، قرآن نو مان لو، مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے جاؤ، ایمان لے آؤ۔ اولئک فی ضلال مبین، جڑا دعوت نو قبول نہیں کرے گا اور کھلی گمراہی دے اندر ہوئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احقاف سے جنہ کا تذکرہ کیتا ہے۔ آئیے اس سے آگے سورۃ القتال، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورۃ کا نام سورۃ کیا ہے؟ محمد، اور اس سورۃ کے اندر قتال کا لفظ تقریباً 2 دفعہ آیا ہے، اس کا دوسرا نام قتال بھی ہے، اور یہاں سے یہ سورۃ شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اے ایمان والو، اے نافرماناں دی گردناں نو کٹو، انہاں دے پوریاں پوریاں تے جوڑ جوڑ مار مار کے علیحدہ کر دو۔ کیوں؟ اے اللہ دی گل نہیں مانتے، ایک کفر تے ڈٹے ہوئے نے، اللہ دی توحید اور دعوت نو مانتے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو مانتے ہی نہیں، منن دی بجائے لڑن واسطے مقابلے تے کھڑے ہو گئے نے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے ایمان والےو، میرے نبی تے ایمان لے آن والےو، اللہ نے تانوں اجازتاں دے دتیاں نے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، انہاں دے ہر انہاں دیاں گردناں توڑو، گردناں کٹو، گردناں مروڑ دو اور علیحدہ کر دو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کُلَّ بَنَان، بنان کہتے ہیں ہر ایک پورے پورے تے جوڑ جوڑ، ایک پورا نہیں بنان بھی آتے اور جوڑ بھی بنان آتے۔ اللہ کہتے ہیں انہاں دے ایک ایک جوڑ مار مار کے علیحدہ کر دو۔ کنہ دے؟ اور بولو تو صحیح، کنہ دے؟ کافراں دے، مسلماناں دے نہیں۔ مسلمان گناہگار ضرور ہو سکتا ہے لیکن کسی مسلمان کو قتل کرن دی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ایک کفر اور فتوے، کفر اور قتل دے فتوے لانا اسلام انہاں دی اجازت نہیں دیتا۔ سانو اپنے نہیں پتا ساڈے نال کی بننا ہے کہ اللہ دی رحمت دے امیدوار۔ اللہ اکبر۔ تو اس صورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تسی ایمان والے ہو، اگر اللہ دی مدد کرو گے تو اللہ تہاڈی مدد کرے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات۔ ایک جگہ پہ فرمایا سورۃ بقرہ اور دوسرے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، بلکہ وہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو مجھے یاد کرے گا فاذکرونی اذکرکم، جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا۔ یہاں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تسی اللہ کی مدد کرو اللہ تہاڈی مدد کرے گا۔ تسی کدی مدد کرو تے اللہ کی کرن گے؟ اللہ اکبر۔ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تہاڈے قدماں نو بھی مضبوط کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جہاد ہے، جہاد، اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہماری مدد کرے گا نا، اللہ کی مدد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کھانے پینے کو نعوذ باللہ دو؟ یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کمزور ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی مدد کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جوڑ لیا۔ جو مسلمانوں کی مدد کرے گا سمجھو وہ کس کی مدد کر رہا ہے؟ اللہ کی۔ جو ایمان والوں کی مدد کر رہا ہے وہ کن کی مدد کر رہا ہے؟ جو کمزوروں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کر رہا ہے وہ کس کی مدد کر رہا ہے؟
دلیل اس کی کیا ہے؟ ایک تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن، کب؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں اپنے ایک بندے سے مخاطب ہو کر کہیں گے اے میرے بندے، دنیا میں میں نے آپ سے کھانے کے لیے مانگا تھا تو آپ نے مجھے نہیں دیا تھا. وہ کہے گا اللہ یا باری تعالیٰ آپ نے تو مجھ سے مانگا ہی نہیں تھا. تو اللہ رب العزت جواب دیں گے میرا فلاں بندے بھوکے تھے، یتیم بھوکے تھے، مسکین بھوکے تھے، میری مخلوق بھوکی تھی، تو ان کو کھلاتا تو گویا تو اپنے رب کو کھلاتا، تو ان کو پہناتا گویا تو اپنے رب کو پہناتا. کل قیامت کے دن اس کھانے پلانے کا مول پڑنا ہے. جیسے سورۃ الطحا میں اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایمان والے آتے جنت والے دیا نشانیاں نے اور کھانا کھلاتے نے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور کھانا کھلاتے ہیں مسکیناً مسکینوں کو، وَيَتِيمًا اور یتیموں کو، وَأَسِيرًا اور قیدیوں کو. جب کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا کھلانے کے بعد یہ کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اے اللہ ہم تو یہ صرف تیری رضا کے لیے تیری مخلوق کو کھلاتے ہیں، ہم کسی سے شاباش نہیں چاہتے، کسی سے بدلہ نہیں چاہتے. اے اللہ تیری رضا کے لیے ہم ضرورت مندوں کو کھلاتے ہیں. تو یہاں اللہ کہتا ہے میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ اکبر. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے. تھوڑی سی جھلک جنت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے. اللہ کہتا ہے مثل الجنۃ التی وعد المتقون. جنت کی مثال. آؤ اللہ کہتا ہے میں تمہیں جنت کی مثال بیان کرتا ہوں، اس جنت کی جو میں نے تم کو دینے کا وعدہ کیا. وعد المتقون متقیوں کے ساتھ جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت اللہ کہتے ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن. اس جنت میں ایسا پانی ہے جو کبھی بدبودار اور رنگ نہیں بدلے گا، نہ بدبودار ہوگا نہ اپنا کلر چینج کرے گا. فرمایا وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ. وہ ایسا پانی ہے، وہ ایسا دودھ والا. وانہار وہاں نہریں ہیں، ایک نہر نہیں، انہار جمع ہے، نہر کی جمع انہار ہے. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ. اللہ کہتے ہیں اس جنت میں نہریں ہیں دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، نہ ان کا ذائقہ بدلے گا نہ ان کا رنگ ہی بدلے گا. یہ جنت کی نہریں ہیں. فرمایا وانہار من خمر لذۃ للشاربین. اس جنت کے اندر شراب دیاں نہریں پینے والے واسطے بڑی لذت اور بڑی راحتیاں ہوں گی. اللہ اکبر. وانہار من عسل مصفی. اس جنت کے اندر شہد کی نہریں ہوں گی. ایک نہر نہیں، کتنی نہریں ہوں گی پتہ نہیں کتنی ہیں، بے شماری نہریں ہوں گی. وہ شہد کی نہریں ہوں گی. عسل مصفی صاف شفاف اور خالص شہد ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ. اور سب سے بڑی چیز اللہ کی طرف سے تمہیں معاف اور بخش دیا جائے گا. اللہ کی بخشش اور رحمت بھی ہوگی. اللہ اکبر. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ. اللہ کہتے ہیں کیا یہ جنت کی نہریں اور نعمتیں اور یہ اور جو جہنم میں رہے گا یہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں. فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. یہ سورۃ محمد ہے اور آیت نمبر 15 ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت کے اندر نہروں کا تذکرہ کیا اور آخری حصے میں کیا کہا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا. جہنمیوں کو تیز کڑتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. اتنا دردناک، اتنا تکلیف والا، اتنا زہریلا وہ جہنمیوں کو پانی پلایا جائے گا جس سے جسم کی پیٹ کی انتڑیاں ساری کی ساری کٹ جائیں گی. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. انتڑیاں کیا ہوگی؟ کٹ جائیں گی. اے اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لے. اے اللہ جہنم کی ہولناکیوں سے ہمیں بچا لے. اللہ ہم جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ ہم تیری نعمتوں والی اور نہروں والی جنت کے سوالی ہیں.
جنت الفردوس ہے نا مصری صاحب، جنت الفردوس، ساری نہریں جو ہیں نا، ساری نہریں مرزا صاحب، ساری نہریں جتنی بھی جنت کی نہریں ہیں وہ ساری کی ساری جنت الفردوس سے اللہ کے عرش کے نیچے سے آ رہی ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے سے آ رہی ہیں، اور ہر جنتی کا اور جنت اللہ نے اتنی بڑی بنا چھڑی، سبحان اللہ، ہر بندے کو جنت اتنی ملی ہے جنی اودی اے دنیا ہے نا، دنیا اے برابر 10 گنا اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو جگہ دے گا، ایک جنتی کو کی جگہ ملی جنت دے وچ، تے ہر جنتی دا محل، ہر جنتی دا کار، ہر جنتی دا بنگلہ عرش تو نکلن والیاں نہراں دے اوتے ہونا ہے۔ منظر دیکھو کیسا ہے، اج لوگ بیچ تے جاندے نے اور انہوں نہ کہتے ہیں ہی انجوائمنٹ کرن گئے ہیں، ظالم جاندے عیاشیاں واسطے نے، بدماشیاں واسطے جاندے نے، صرف دنیا دے اندر آخرت جنت اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ پیراڈائز، ہم وہاں گئے تھے جناب پیراڈائز ہاکس پہ، وہاں جنت کے نظارے ہیں، اور یہ جنت، یہ دنیا تو جنت کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس دنیا کے 10 گنا برابر تو ایک جنتی کو ملنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر جنتی دا محل اور کار نہراں دے اوتے ہونا ہے، کسی نو یہ ہونا ہی نہیں کہ منو پلاٹ جڑا ہے جنت جو سوسائٹی کی سب تو پیچھے ملیا ہے، یہ گل ہی کوئی نہیں، ہر جنتی دا گھر جنتیاں نہراں دے اوتے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جڑا فرمایا نا تجری من تحتها الانہار، ایڈا ذرا میں منظر تو ہم تھوڑا ہے دس کوشش کرنا اللہ تعالیٰ سانو وہ دا حقدار ٹھہرا دے، بڑیاں قیمتی راتاں نے اللہ سانو جنت ہی دے دے، سبحان اللہ، ساڑھے تے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں معاف فرما کے تو جنتوں کا وارث بنا دے۔ جنت کا منظر یہ دیکھیں کہ اوپر بالا خانہ ہوگا، بالا خانہ اوپر ہوگا، جنتی کا گھر اوپر ہوگا، کہاں ہوگا؟ اوپر، اور اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے نیچے سے تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے کیا بہہ رہی ہیں؟ نہ نہراں دا پانی تے نہ شہد تے نہ دودھ، کوئی شے بھی نہ گھراں چ بڑنی، نہ سیلاب آنا ہے، نہ تے سیوریج دا کوئی نظام خراب ہونا ہے، رمضان تو پہلے تو ساڈا سیوریج کا نظام خراب ہوا ہے، ادھروں آنے والے بیچارے نمازی پریشان ہی ہوتے، بڑی دقت ہے، بڑی کوشش بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی سلسلہ نہیں بنتا، لیکن جنت میں ایسی کوئی تکلیفیں نہیں ہوگی۔ آئے آئے اے اللہ یہ ہمیں جنت الفردوس کا حقدار ٹھہرا دی، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، جنت ہمیں عطا فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں معمولی سی جھلک جنت کی دی ہے، اور اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فوت ہونے والوں کا بھی منظر بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس منظر کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب ہمارے فرشتے، بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں اور لوگوں کی روحیں نکالنے کے لیے آتے ہیں، توفّتہم الملائکۃ، فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے آتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے انہاں دے منہ تے تھپیڑے مار رہے ہوندے نے تے انہاں دیاں کمار پیٹھاں دے اوتے بھی مار رہے ہوندے نے، اور اسی تے کی کہنا یاسین پڑھو جلدی جلدی ہے ذرا پڑھی سکتی ہے۔ اب مردوں کے پاس جن کی حالت نظام حالت ہوتی ہے، جس کی روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے فوت ہونے والوں کے پاس لقینوا بموتاکم لا الہ الا اللہ، لقینوا موتاکم، فوت ہونے والوں کو بار بار جو تلقین کرنی ہے، ان کو جو نصیحت کرنی ہے، ان کے پاس ہلکی آواز میں یا جیسے بھی ان کے پاس لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کرو۔ جس بندے کا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے دے آخری کلمے تے جملے لا الہ الا اللہ ہوں گے، اللہ اسے جنت کا وارث بنا دے گا۔ اس واسطے کہتے ہیں اللہ موت آئے
تو کلمہ توحید دے آئے، شہادت جیسی موت آئے، اللہ تیرے ذکر میں تیری یاد میں موت آئے، بڑی نصیبوں والی یہ موت ہے۔ اللہ تو یہاں اللہ کہتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ منہ پہ مارے ہوتے ہیں، فرشتے ہمیں نظر تو نہیں آتے لیکن فوت ہونے والا جو ہوتا ہے نا اس کی تلخیق سے معلوم ہوتا ہے بیچارے کے نا حالات بڑی خراب ہوئے، وہ کبھی اس طرح منہ کرتا ہے، کبھی اس طرح، کبھی پاؤں مارتا ہے، پنڈلیاں رگڑتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے۔ اب یہ سارے کام تو کر رہے ہیں کیوں؟ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، اللہ کہتے ہیں اے دنیا کے اندر اپنی مرضی نہ زندگی گزارتا رہا ہے کہ اللہ کو ناراض کرتا رہا ہے، ما اسخط اللہ، اللہ نے کی کرتا رہا ہے، ناراض کرتا رہا ہے، وکرہوا رضوانہ، اللہ کی رضا دے کبھی بھی راضی نہیں سی ہویا، انہیں اللہ دی رضا نو ہمیشہ ہی ناپسند کیتا سی، ایک کہتا ہی میں آئے ہے فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ کہتے ہیں سیدھے اعمال بھی برباد کرتے رہتے، دنیا دے اندر تھپیڑے بھی منہ تے اور کمر تے اور پیٹھ دے ہوتے، چھتر بھی پھیر دیتے ہیں۔ اے اللہ اس بیانک موت سے انجام سے ہمیں محفوظ فرما رہے اپنی پناہ میں لے۔ تو اس کے بعد سورۃ الفتح ہے، سورۃ فتح یہ تقریباً سن 6 ہجری کی بات ہے جب صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد ہی بیان کیا، یہ سورۃ محمد میں بھی جہاد، اس سورۃ میں بھی جہاد ہی جہاد ہے، اللہ اکبر۔ اور اس سورۃ کی آخری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے، کہا اے لوگو میرے محبوب کا تعارف چاہتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ داؤد کو میرے پاس بھیجو، داؤد ادھر آؤ، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بیٹھو۔ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبی کے صحابیوں کا تعارف کروا رہے ہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه اشداء علی الکفار، تے میرے نبی دے ساتھی کون نے؟ اشداء علی الکفار، جڑے کافراں دے اوتے بڑے ہی سخت نے، رحماء بینہم، او آپس میں بڑے ہی رحم دل لے، آپس کے اندر بڑے، تراہم رکعن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، لوگوں تسی ویکھو گے وہ کدی رکوع کر رہے ہوندے نے تے کدی سجدے کر رہے ہوندے نے، رکوع کر کے سجدے کر کے یبتغون رضوانا من اللہ، یبتغون او اللہ دی رضا تے اللہ دی خوشنودیاں نو حاصل کر رہے ہوندے۔ ایک انہاں دی نشانیاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دی، ساتھی کون سن؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ اکبر۔ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، تمام کے تمام صحابہ، تمام کے تمام صحابیات، یہ ساری اس میں شامل ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، ایک کافرات بڑی سختی کرنے والے، رحماء بینہم، آپس اندر بڑے ہی رحم دل نے۔ اللہ تعالیٰ نے ساڑھا تعارف ایک کروایا الحمدللہ، لیکن حالات بالکل اس کو الٹا ہے۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن بہن سے نہیں بولتی، اللہ اکبر۔ ماں باپ اپنی سگی اولاد کو نہیں بلاتے اور اولاد ماں باپ کو نہیں بلاتے۔ وہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کے ساتھی دشمنوں پر، کافروں پر بڑے سخت تھے، آپس میں بڑے ہی رحم دل تھے۔ رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم، سجدے اور رکوع کرنے، رکوع اور سجدے کرنے کی وجہ کے اللہ کہتا ہے ان کے ماتھوں پر، پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے، جسے ہم محراب کہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کرنے کے نشانات ان کی پیشانیوں پر ہیں، اللہ اکبر۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ کہتے ہیں یہ مثالیں تورات میں بھی بیان کی گئی تھی اور انجیل میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ ہر دور کے نبی کے ساتھی آپس میں رحم دل ہوا کرتے تھے اور دین کے دشمنوں پر بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔
وہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے، اور ان کے پیشانیوں پر اللہ تعالیٰ سجدوں کے اثر اور نشانات ڈال دیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے نبی کے ساتھیوں کا تعارف کروایا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ دا وعدہ ہے، اللہ دا وعدہ ہے، اللہ ہمیں بھی اپنے وعدے میں شامل فرما لیجیے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے جن سے آپ کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ دا وعدہ ہے انہاں لوگاں نال جڑے ایمان لے آئے نے، وعملوا الصالحات جڑے نیک عمل کرتے ہیں۔ خالی ایمان لے آئے بندہ کہ بھئی میں اللہ دے ایمان لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھ لیا تو نہ روزہ، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ قرآن، نہ صلہ رحمیہ، ایک کچھ بھی نہیں تھے، کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ دا وعدہ ہے انہاں لوگاں دے نال جڑے ایمان لے آئے نے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے نے، وعدہ کیے، فرمایا منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کہتا ہے میں انہاں نوں معاف کر دیتا ہے، منہم مغفرۃ، اللہ دا وعدہ انہاں نال بخشش دا ہے، معافی دا وعدہ ہے، واجرا عظیما، اللہ انہاں نوں بڑا ہی اجر عظیم عطا کرنا ہے، اے اللہ دا انہاں دے نال وعدہ ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن سے آپ کا وعدہ ہے، بخشش کا، مغفرت کا، اجر عظیم کا، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، سورۃ الحجرات یہ عملی زندگی، ساری زندگی کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مسائل بیان کیے ہیں، خواتین کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، مردوں کو تنبیہ کی ہے، چغلی سے روکا ہے، جاسوسی سے روکا ہے، قوت سے روکا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردے بھائی کے گوشت کے کھانے کو؟ اگر وہ تم پسند کرتے ہو بکری یا کوئی اور جانور مردہ ہو، تم اس کو پسند نہیں کرتے کھانا، مردار کو، تو اپنے بھائی کے گوشت تو کھائے جا رہے ہو چغلیاں کر کے، غیبتیں کر کے۔ جو کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، سمجھے وہ اس کا گوشت کھا رہا ہے، وہ اس کا کیا کر رہا ہے؟ گوشت کھا رہا ہے۔ یہ اصلاح والی سورۃ الحجرات ہے۔ اللہ اکبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مسائل بیان کیے ہیں۔ یہ 18 آیات پر مشتمل ہے اور زندگی بھر کی تربیت کی صورت میں، پھر اللہ نے کبھی موقع دیا کوئی صورت میں بات کرے گی۔ اس کے بعد سورۃ قاف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، پہلے قوموں کا تذکرہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا اور پھر دوبارہ اسے کیسے پیدا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جنت کا تذکرہ کیا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا ہے، پھر لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے یہ سارے معاملات سورۃ قاف میں بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ زاریات ہے، اس کے بعد سورۃ زاریات ہے، سورۃ زاریات، اللہ اکبر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے جہنم کا، آخرت کی سختی کا، قیامت کی ہولناکیوں کا، اپنے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے میرے بندو تمہارا رزق اللہ کہتے ہیں میں نے آسمانوں میں رکھا ہے اور تمہیں دینے کا میں نے وعدہ کر رکھا ہے، تمہیں دینے کا میں نے وعدہ کر رکھا ہے۔ کس نے وعدہ کر رکھا ہے دینے کا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا لوگوں، بڑی زبردست حدیث ہے، کہا لوگوں جو اللہ نے تمہیں رزق دینا ہے وہ دیے بغیر تمہیں وہ فوت نہیں کرے گا۔ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں رزق لکھا ہے نا، جو آسمانوں میں تمہارا رزق لکھا ہے، وہ جب تک آپ کھا نہیں نہ لوگے، لے نہیں لوگے، حاصل نہیں کر لوگے، اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ تو پھر رزق کے لیے اور دین کو قربان کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو اس کے مقدر میں رزق ہے نا، یہ کھائے بغیر دنیا سے نہیں جائے گی۔ اس لیے ظلم سے کسی کے مال کو نہ ہتھیاؤ، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہماری اولادیں اس قابل ہوئی کہ وہ مال کی حفاظت کرنے والی ہیں تو اللہ ان کو عطا کرے گا، وہ سنبھال بھی لیں گے۔ ہمیں کسی کے مال کو ظلم کے ساتھ اور ناجائز طریقوں سے قبضے میں لے کر اپنی اولاد کے لیے جمع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چند ایک نصیحتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں
سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ نے کہا ہے کہ اے انسان، اے جن، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں تم سے رزق نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ما اريد منهم من رزق، اس عمر کو میرے پاس بھیجو ادھر۔ اللہ کہتے ہیں میں آپ سے رزق نہیں مانگتا، ادھر آ جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تم سے رزق نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کھلاؤ۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ هو الرزاق، اللہ کہتے ہیں دینے والا ہی میں ہوں، دینے والا ہی اور رزق تقسیم کرنے والا ہی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ خود دیتا ہے، وہ تو کسی سے مانگتے نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ کی شان اور تعارف یہ ہے کہ وہ ہے ہی رزاق ہے، بے شمار ان گنت بے حساب اپنے بندوں کو رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ جو ہمیں رزق دیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور اس رزق کو پھر اللہ تیرے حکم سے ہم تیرے راستے میں خرچ کریں، اس کی بھی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ صحت بہت بڑی چیز ہے، اپنی صحت میں تندرستی میں جو خرچ کرنا چاہتا ہے نا اپنی زندگی میں کرے، اولادوں سے امید نہ رکھے۔ اپنی زندگی میں تم مالک ہو، جب بستر چارپائی پہ آگے نا کچھ نہ کر سکے تو پھر اولاد کو بوجھ لگو گے، وہ تمہارے مال کے ہتھیانے کے انتظار میں ہوں گے، خرچ کرنے کے لیے۔ یہ مجھے کل ہی ایک دوست بتا رہا تھا، یار ہمارا خوشی محمد ہے، کہتا ہے کہ میرا پردادا ایک سوت غالباً اپنے دادے کی وہ بات بتا رہا ہے، ایک سوت غالباً 12 سال اس کی عمر ہے، ابھی اس کے پاس تقریباً 72 یا 74 کلے اس کی زمین ہے، 3 مربع، اور وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ڈیرے میں اس کو ڈالا ہوا ہے کہ کب مرے اور اس کی زمین آمد۔ وہ بیچارہ پیشاب پخانا بھی اس کا اوپر ہو رہا ہے، کوئی نہیں سنبھالتا، کوئی نیڑے نہیں جاتا اس کے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان چیزوں سے ہمیں نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی